कुछ लोग दुनिया में बहुत खुश नसीब होते हैं। एक तो कुछ लोग जनी मेहनत करते रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं। एक कारोबार करते हैं, उसमें नाकाम हो जाते हैं, दूसरा कारोबार करते हैं, उसमें नाकाम हो जाते हैं, तीसरा करते हैं, उसमें जनी पैसे वैसा सारा ख़त्म हो जाता है, मकरूज़ हो जाते हैं। और कुछ इस तरह से नशे के आदी हो जाते हैं, कुछ खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ क्या कर लेते हैं, कुछ क्या कर लेते हैं, जनी बेशुमार बातें हैं। लेकिन आज जिस हाथ की लकीरों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो हाथ है कि ये लोग कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। वो कमाल किस तरह के? ये वो लोग हैं कि जो अपनी नीयत की वजह से कामयाब होते हैं। जैसे कुरान में है ना, इन्नमा अमालु बिन्नियात, कि तुम्हारे हर अमल का दारो मदार तुम्हारी नीयत पर है। ये जो कामयाब लोग हैं, ये अपनी नेक नीति से, यानी इनकी नीयत हर मामले में अच्छी होती है। अच्छा, इनके हाथ में जो किस्मत की लकीर होती है, बड़ी गहरी, बड़ी साफ़ और बड़ी शोख लकीर जा रही होती है, और अचानक से कामयाबी की लकीर उससे फूटती है और सीधा कामयाबी की तरफ जाती है। ये वो लोग होते हैं जो हालात देखकर कारोबार करते हैं, हालात देखकर कोशिश करते हैं, और कोशिश में भी इनकी नीयत साफ़ होती है। जैसे कुछ लोग अगर कारोबार कर रहे हैं तो उनका ख्याल होता है कि मैं तो साथ वाली दुकान को फेल कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, ये होता है। लेकिन इनमें वो चीज़ नहीं होती। ये कहते हैं कि मैं साथ वाले की दुकान जो है उसके बराबर में दुकान बना रहा हूँ, अल्लाह उसको भी कामयाब करे और मुझे भी कामयाब करें, उसको उसकी मेहनत का सिला मिलेगा, मुझे मेरी मेहनत का सिला मिलेगा। तो उन हाथों में लकीरें किस तरह की होती हैं, मैं आपको बना के बताता हूँ कि वो कौन सी लकीरें होती हैं जो बैठे बैठे बंदे को अरबों खरबों पति कर देती हैं। वो कौन सी लकीरें होती हैं और किस तरह की लकीरें होती हैं और किन हाथों में मौजूद होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं ज़िंदगी की लकीर की तरफ। ज़िंदगी की लकीर के बाद इनके हाथ में ये आ गई जी दिमाग की लकीर। दिमाग की लकीर काफ़ी लंबी है। अमूमन ये लकीर यहाँ तक होती है, निशान लगा के मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद ये है दिल की लकीर। दिल की लकीर जो ना यहाँ तक आ रही है, ये दिल की लकीर यहाँ तक आती है, और कई हाथों में ये इससे भी आगे चली जाती है। मिसाल लो, यहाँ तक आ गई, ठीक है। और वो लोग जो मौका देखकर, टाइम देखकर, अच्छी पोजीशन देखकर कदम उठाते हैं, वो काफ़ी टाइम देखते रहते हैं कि कौन से कारोबार में मुझे कामयाबी मिलेगी, कौन सा मुझे करना चाहिए, कौन सा करूं। अचानक ही सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। वो लकीर ये होती है कि किस्मत की लकीर जो है वो कमर के उभार से निकलती है। किस्मत की लकीर कमर के उभार से निकल के इस तरफ से जा रही, कमर का उभार मुराद यहाँ से, ये लकीर यहाँ से निकल कर ये चल रही है आगे, ये लकीर यूँ जाती है और अचानक ही इससे कामयाबी की लकीर फूटती है और सीधी यहाँ आ जाती है। यानी इसी की शाख में से एक शाख निकलती है और निकल कर यहाँ आ जाती है, यानी शम्स के उभार तक आ जाती है। और किस्मत की लकीर अपना रूट चेंज नहीं करती, वो सीधी मुश्तरी की तरफ जाती है। यानी मुश्तरी की तरफ जाने से मुराद ये होता है कि ऐसे लोगों की जो नीयत होती है वो बहुत अच्छी और बहुत साफ़ नीयत के मालिक होते हैं, और इस साफ़ नीयत की वजह से यहाँ से एक लकीर फूटती है और ऐसे जाती है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इनकी जो किस्मत की लकीर है वो अमूमन किस्मत की जो लकीर है या तो ज़िंदगी की लकीर से आगाज़ करती है, या फिर ये समझें कि किस्मत की लकीर के पास से आगाज़ करती है, कलाई के बीच से आगाज़ करती है, यहाँ से आगाज़ करती है। लेकिन कमर से बहुत कम हाथों में ऐसा होता है कि कमर के उभार से इसका आगाज़ हो, और कमर के उभार से आगाज़ हो गया तो ये लकीर वैसे ही अच्छी हो जाती है, यानी सारे काम होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर ये शाख इससे जाके मिल रही है तो ये भी कमाल है, और किस्मत की लकीर ने अपना रूट उधर नहीं ले गई, यहाँ ले आई, ये भी कमाल है। तो प्यारे दोस्तों, इसको अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने अजीज़ों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में इसको देखिएगा। और रही बात कि अगर कोई किस्मत की लकीर किसी की टूटी हुई है या उसमें कोई जजीरा या कोई प्रॉब्लम बन रहा है,
تو اس سے گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ صرف آپ کو علم کے اضافے کے لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. کل کو کوئی اگر سوال پوچھ لے تو آپ جزیرے کے لیے بیٹھ جائیں کہ اس کا کیا نام ہے، اس کو ابھی فون کرو سرحدی صاحب سے، اس سے پوچھو. تو ایسا نہیں، اسی لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. اور یہ چیز بھی ذہن نشین کریں، میں بار بار آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ غیب کا علم ہم نہیں جانتے. غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے. ہم غیب کا علم نہیں جانتے، اور نہ ہی یہ غیب دانی ہے، اور نہ ہی لکیریں آپ پر اختیار رکھتی ہیں کہ ایک ہاتھ میں 4 لکیریں ہیں شادی کی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکیریں جو ہے تلواریں لے کر بیٹھی ہوں گی یا گنیں لے کر بیٹھی ہوں گی کہ شادی کرو ورنہ ابھی شوٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں. مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے چانس دیے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا اچھا وقت بنا دے، بہتر وقت بنا دے، آپ 4 شادیاں کر لیں. ٹھیک ہے نا. یہ لکیریں یہ کہتی ہیں. لکیروں کا مطلب یہ نہیں کہ لکیروں میں کوئی جی خطرناک باتیں نہیں بتاؤ یا اچھی باتیں نہیں بتاؤ، زیادہ اچھی نہ بتاؤ، زیادہ خطرناک نہ بتاؤ. تو پھر ہاتھ میں بتاؤں کیا؟ یہ بتائے نا. تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. ایس نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی شدہ زندگی ڈسٹرب ہے اور 2 بچے بھی میرے ضائع ہو چکے ہیں. آگے بتائیں میری شادی شدہ زندگی کے بارے میں کیا ہوگا. دیکھیں، آپ آج سے نہیں شروع سے ہی مشکلات کا شکار ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شادی 2 ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے معاملے کو اگر سنبھالنے کی کوشش کریں تو سنبھال لیں، ورنہ نہیں تو آگے شادی کا چانس آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور وہ شادی اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی. شادی یہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. بہرحال تھوڑی سی آپ کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوگی اور بڑی کامیابی نصیب ہوگی. مسز ظفر اقبال نے سوال کیا مظفر آباد سے کہ میری یہ 3ری شادی ہے، اور میرے پہلے شادی میں سے ایک بیٹا تھا، اور میرے شوہر کی یہ 2ری شادی ہے، اور میرے شوہر نے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ مجھ سے اولاد ہو. یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی اولاد کی علامت موجود ہے یا نہیں. آپ کے ہاتھ میں اولاد کی تو کوئی علامت مجھے نظر نہیں آتی. آپ کے شوہر کے ہاتھ میں اولادوں کی 2 علامتیں نظر آ رہی ہیں جو کہ اولاد نرینہ ہیں. عباس مشتاق نے سوال کیا ہے ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے دل کی لکیر کیسی ہے. دل کی لکیر آپ کے ہاتھ میں کافی لمبی لکیر ہے، اور ایسے لوگ وفادار ہوتے ہیں، لیکن آخر میں 2 شاخہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، یعنی ان لوگوں کو بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. شفیق نے سوال کیا کراچی سے کہ مستقبل کے بارے میں بتائیں. مستقبل آپ کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر رہے گا، لیکن کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو 100 بار پڑھا کریں، کیونکہ آپ کے بہت اچھے وقت کا آغاز ہے. یہ نہ ہو کہ وہ اچھا وقت آئے اور آ کر گزر جائے اور آپ کچھ نہ کر سکیں. نیاز محمد نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت ہے یا نہیں. نیاز محمد صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور آنے والے وقت میں دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. رابعہ نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی نہیں ہو رہی، یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی. آپ کی شادی 2022 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی. بہرحال آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھا کریں، اللہ بہتر کرے گا. روبینہ امان نے سوال کیا کراچی سے کہ 3 سال ہو گئے ساس سسر نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے. میرا شوہر اور میں جو ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب بہتر ہوں گے. ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. دیکھیں، جب مشکل آتی ہے تو اس کے بعد ایک اچھا وقت تیار ہو رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کی بھی اچھے وقت کی تیاری ہے، اور اچھے وقت کی جو تیاری ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ اپنے اللہ کو راضی کریں، توبہ استغفار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں. اللہ کے فضل سے آنے والی مشکلیں بھی ٹلیں گی، اور آنے والے بہتر وقت کا آغاز ہوگا، اور اللہ کے فضل سے بہت بہتر وقت آئے گا. انور علی نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے مقدر میں کامیابی ہے یا نہیں. پیارے دوست، آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، اور ناخن آپ کے گول ہیں، اور دماغ اور زندگی کی لکیریں الگ الگ ہیں. ایسے لوگ اصولی، سچے اور کھرے ہوتے ہیں. ان کے نصیب میں بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے.
تو کوشش کریں کہ آپ تیسرا کلمہ جو ہے نا 100 بار پڑھا کریں۔ اللہ کے فضل سے کامیابی جلدی آئے گی اور دیرپا اور مضبوط کامیابی ہوگی جو کہ قائم رہے گی۔ محمد عدنان نے سوال کیا ہے پنڈی سے، میرے مقدر میں دولت ہے تو کب ملے گی؟ آپ کے مقدر میں دولت تو ہے، لیکن آپ کے بہت اچھے پیریڈ کا جو آغاز ہے وہ 2023 کے پہلے ماہ سے ہوگا، اور آہستہ آہستہ آپ کے حالات جو ہے نا اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھے ہو جائیں گے۔ نشا نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی کب تک ہوگی اور میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ شادی آپ کی 2022-2023 میں ہوگی اور آپ کے نصیب میں دولت ہے، قسمت اچھی ہے۔ بہرحال کسی بھی معاملے میں وہم نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور اپنا خواب کسی کو نہ سنایا کریں۔ عائشہ نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے کہ میری شادی میرے کزن سے ہوئی تھی لیکن مزاج بالکل نہیں ملتا، یہ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور یہ شادی جو ہے آپ کی مجھے دیرپا اور مضبوط نہیں لگتی، لیکن دوسری شادی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں وہ لکیر بہتر ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ مزید بہتر ہوگی۔ لیکن پہلے کوشش کریں کہ پہلے والی جو شادی ہے اس کو اپنی طرف سے ناکام نہ کریں اور اپنے طور پر کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں تو بہتر ہے۔ اور شادی کی 2 لکیروں کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی 2 شادی ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چانس ہے۔ اگر ایک جگہ کوئی پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرا چانس موجود ہے، لیکن فی الحال آپ کی پہلی شادی کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اچھی ہے، کوشش کریں اس کو نبھائیں اور اس کو چلانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔